أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون صدق اللہ العظیم۔ یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو بیٹیو، لا یفتننکم الشیطان، شیطان تمہیں کہیں فتنے میں نہ ڈال دے، کما اخرج ابویکم، جیسا کہ اس نے نکالا تمہارے والدین کو، من الجنتی، جنت سے، ینزع عنہما، اس نے اتروا دیا ان سے، لباسہما، ان دونوں کا لباس، لیریہما، تاکہ وہ ان دونوں کو دکھائے، سوآتہما، دونوں کی شرم کی جگہ، انہ یراکم، بے شک وہ شیطان تمہیں دیکھتا ہے، ہوا و قبیلہ، وہ بھی اور اس کا قبیلہ بھی، دیگر جنات بھی، من حیث لا ترونہم، ایسی جگہوں سے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے، انا جعلنا الشیاطین، بے شک ہم بنا دیں گے شیطان کو، اولیاء، دوست، للذین لا یؤمنون، ان لوگوں کا جو ایمان نہیں لاتے، ہم شیطان کو ان لوگوں کا دوست بنا دیں گے جو ایمان نہیں لاتے۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور جب وہ لوگ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں، قالوا، تو کہتے ہیں، وجدنا علیہا آباءنا، کہ ہم نے اسی بے حیائی پر اپنے بڑوں کو، اپنے باپ دادوں کو پایا ہے، واللہ امرنا بہا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی کا حکم دیا ہے، قل، اے نبی کہہ دیجئے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یأمر بالفحشاء، وہ بے حیائی کا حکم نہیں کرتا، اتقولون علی اللہ، کیا تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہو، ما لا تعلمون، جس کا تمہیں ذرا بھی علم نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو اس دنیا میں بھیجا، تو پھر اس کے زندگی گزارنے کے آداب، زندگی گزارنے کا طریقہ حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے اس کو سکھایا۔ پچھلی آیات کے اندر ہم نے پڑھا کہ حضرت آدم علیہ السلام، جو اس دنیا میں آنے والے پہلے انسان، پہلا نبی، ان کو اللہ رب العزت نے جنت میں رکھا، ان کی بیوی کو بھی جنت میں رکھا، حکم دیا اس درخت کے قریب نہیں جانا، لیکن جب بھول ہو گئی تو اس کے قریب چلے گئے، تو آخر کار اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ تکوینی نظام تھا، ایسا ہونا ہی تھا، تو یہ لوگ دنیا میں آ گئے، زمین پر آ گئے۔ پھر اللہ جل شانہ نے باقی لوگوں کو یہ بات سمجھائی کہ اے لوگو، اے آدم کے بیٹو بیٹیو، تمہیں شیطان گمراہ نہ کر دے، شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے، جیسا کہ تمہارے والدین کو ڈالا اور انہیں جنت سے نکال دیا گیا، یعنی شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کے بہکاوے میں نہ آنا۔ اور اس نے ایک دوسرے کی شرمگاہ کی جو جگہ ہیں، شرمگاہ، شرم کی جگہ، انہیں واضح کروا دیا۔ ظاہر ہے کہ جب لباس اترا تو شرم گاہیں تو نظر آنی ہی تھی، انہ یراکم، آگے فرمایا کہ شیطان جو ہے وہ تمہیں دیکھتا ہے لیکن تم اسے نہیں دیکھتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ناری یعنی آگ کی مخلوق ہے، اس میں نیک بھی ہوتے ہیں، بد بھی ہوتے ہیں، مسلمان بھی ہوتے ہیں، کافر بھی ہوتے ہیں، اور مرد عورت سبھی طرح کے، جس طرح انسان ہے اسی طریقے سے یہ بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور شریعت کی مکلف ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ نظر نہیں آتے، انسانوں کو دیکھتے ہیں، مخلوقات کو یہ دیکھتے ہیں، لیکن یہ لوگ جو ہے وہ نظر نہیں آتے۔ سورۃ الجن قرآن کریم میں 29ویں پارے میں موجود ہیں، بہت سارے حالات ان کے بیان فرمائے، لیکن یہ ہے کہ کبھی اگر یہ انسانی شکل میں یا کسی اور مخلوق کی شکل میں آ جائیں تو، یا پھر اصلی شکل میں ہوں، تو پھر اس صورت میں کبھی اگر نظر آنا چاہیں تو نظر آ سکتے ہیں۔ مسلم شریف میں ایک واقعہ ملتا ہے، ایک صحابی، ان کی ابھی تازہ شادی ہوئی تھی، وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ غزوہ میں تھے،
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت مانگی، جی میں گھر جانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میرے گھر میں صرف میری بیوی ہے اور کوئی بھی نہیں ہے، تو میں کچھ سودا وغیرہ جو ہے وہ گھر دے آؤں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ چلے جاؤ، لیکن دشمن کا خطرہ ہے، احتیاط سے جانا۔ جب یہ گئے تو ان کی بیوی دروازے پر کھڑی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، یہ بڑے پریشان ہوئے اور تیر کو سیدھا کیا مارنے کے لیے کہ یہ کیسی ہے، نئی نویلی دلہن ہے اور کیسے دروازے پر یہ کھڑی ہے۔ تو اس نے کہا کہ اللہ کے بندو میری بات تو سنو، دراصل بات یہ کہ اندر کمرے میں ایک بہت بڑا اژدہا بیٹھا ہے اور میں کیسے وہاں پر ٹھہر سکتی تھی۔ تو پھر اس نے سوچا اچھا کوئی عذر ہوگا، دیکھا تو پھر جو ہے یعنی کہ وہ اژدہا تھا اور اسے مار دیا۔ جیسے ہی اژدہے کو مارا تو یہ نوجوان جو ہے یہ بھی مر گیا۔ تو واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا گیا تو حضور نے ارشاد فرمایا دیکھو اگر تم کوئی سانپ دیکھو اور خصوصاً سفید سانپ دیکھو تو اسے جو ہے 3 مرتبہ جو ہے خبردار کر دو کہ دیکھو اگر تم سانپ ہو تو یہاں سے چلے جاؤ، فتحرجوا علیہ ثلاثا، 3 مرتبہ اس کو خبردار کرو۔ کہا کہ جاؤ بھئی یہاں سے چلے جاؤ، جاؤ بھئی یہاں سے چلے جاؤ۔ تو اگر تو یا تو جو ہے وہ وہاں سے غائب ہو جائے گا اور یا پھر جو ہے وہ اس کی شکل جو ہے وہ بدل جائے گی۔ اگر اس کی شکل بدل جائے تب بھی اسے چھوڑ دو، وہ جنات میں سے ہے، چلا جائے تب بھی، لیکن اگر وہ اسی طریقے سے ہے تو بعد میں اسے مار دیا جائے، پھر اس چیز کی گنجائش ہے۔ تو اس لیے جو ہے اس بات کو دیکھنا چاہیے۔ اور جنات اس کے اندر یہ چیز ہوتی ہے، بعض اوقات یہ شبہات پڑھتے ہیں جی کسی چیز کو دیکھا اور دیکھا تو جی وہ غائب ہوگی، تو ایسا ہونا یقینی ہے، ہو جاتا ہے ایسا، لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ موقع محل کی مسنون دعائیں جو ہیں ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ لباس کے اترنے کے حوالے سے جب مشرکین مکہ جو تھے یہ طواف کرتے تو بالکل اپنے جسم سے کپڑے اتار دیتے اور ننگے ہو کر مرد و عورت طواف کرتے۔ ان سے کہا جاتا کہ بھی ایسی بے حیائی کیوں کرتے ہو، اس طرح سے کیوں عبادت کرتے ہو؟ تو وہ کہتے کہ بھی دیکھو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم پیدا ہوئے تو ننگے پیدا ہوئے، جس حالت میں پیدا ہوئے عبادت ایسی ہی کرنی چاہیے۔ اور دوسرا وہ کہتے کہ دیکھو ان کپڑوں میں ہم گناہ بھی کر لیتے ہیں، تو گناہ والے کپڑوں میں کیسے ہم عبادت کر سکتے ہیں؟ حقیقت تو یہ تھی کہ گناہ والے کپڑوں میں کیا بلکہ جس عضو سے گناہ کے اس عضو کو کاٹ دیتے اور پھر عبادت کرتے۔ بہرحال ان کی اپنی لاجک تھی۔ جب ان سے کہا جاتا کہ ایسا کیوں کرتے ہو، وہ کہتے ہمارے باپ دادا ایسے کرتے تھے لہٰذا ہم بھی ایسا کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے، اور پھر نعوذ باللہ کہتے کہ اللہ نے ہمیں اسی کا حکم دیا، واللہ امرنا بہا، اللہ نے اس چیز کا ہمیں حکم دیا ہے۔ تو فرمایا کہ ایسی بات کا بے حیائی کا اللہ پاک حکم نہیں دے سکتا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر جھوٹ باندھنا بدترین قسم کا گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آداب کے ساتھ، سنتوں کی رعایت کے ساتھ اور اپنے اعمال کرنے کی، عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مستون دعاؤں کا اہتمام بہت ضروری ہے، خصوصاً بیت الخلاء نکلتے جاتے ہوئے جو ہے یقینی طور پر دعائیں پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ جنات اور ان چیزوں سے بچاؤ ہی کے لیے ہیں۔ اور اگر ہم ان چیزوں کا اہتمام اور سنتوں کا اہتمام نہیں کریں گے تو یہ چیز بہت زیادہ نقصان دینے والی ہوگی اور ان کو بہت زیادہ موقع ہوتا ہے۔ خصوصاً جو ہے بیت الخلاء میں آنے جانے کی دعاؤں کا اہتمام کرنا، اس سے انسان بچ جاتا ہے، نہیں تو سب سے زیادہ یہیں سے جو ہے وہ جنات کا اثر اور جادو سحر وغیرہ کا اثر یہیں سے چلتا ہے، گندگی کی جگہوں سے اور دعاؤں کا اہتمام نہ کرنے کی وجہ سے۔ اور ایک مرتبہ پچھلے درس میں بتایا تھا، دوپہر کو اگر موقع ملے تو قیلولے کی عادت تھوڑی سی بنانی چاہیے۔ دوپہر کو انسان کھانا کھانے کے بعد چند لمحوں کے لیے، چند منٹوں کے لیے آنکھیں بند کر کے لیٹ جائے، تو اس کی وجہ سے بھی، یہ چونکہ سنت ہے اور اس سنت کی وجہ سے بھی اطباء حکماء نے لکھا کہ اللہ پاک اس دن کا جادو اس سے دور کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں قرآن کریم کی صحیح فہم نصیب فرمائے، اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔